بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے دو کالبوں کی ضرب، ملٹیپلیکیشن آف ٹو میٹریسز۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ دو کالبوں کو ضرب کیسے دی جاتی ہے۔ کالبوں کے بارے میں ہم پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، تو آج ہم دو کالبوں کو ضرب دینے کا طریقہ کار سیکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دو کالبوں کو ضرب دینے سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ دو کالبوں کی ضرب ہمیشہ ممکن نہیں ہوتی۔ کچھ کیسز میں کالبوں کو ضرب دی جا سکتی ہے اور کچھ کیسز میں ان کی ضرب ناممکن ہوتی ہے۔ تو پہلے میں بات کروں گا کہ وہ کون سی صورتحال ہے جس میں دو کالبوں کو ضرب نہیں دی جا سکتی، ان کی ضرب ناممکن ہوتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے دو کالبوں کو ضرب دینے کے لیے سب سے پہلے یہ بات دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس جو پہلا کالب ہے، جن دو کالبوں کو ضرب دے رہے ہیں ان میں سے آپ کے پاس جو پہلا کالب ہے، فرسٹ میٹرکس ہے، اس کے اندر جتنے کالم ہیں اتنے ہی دوسرے کالب کے اندر اتنی ہی قطاریں ہونی چاہیے۔ دوسرے کالب میں پہلے کالب میں کالموں کی تعداد دوسرے کالب میں قطاروں کی تعداد کے برابر ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو کالبوں کی ضرب ممکن نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں ایک کالب لیتا ہوں A 3 and 4 اور ایک کالب B 1 0 4 5، چار ارکان ہیں اس کے اندر۔ اب یہاں پہ ہم A اور B کو ضرب دینا چاہتے ہیں، A ضرب B معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ A کے اندر دو ارکان ہیں، 3 اور 4، اور B کے اندر 4 ارکان ہیں۔ جب آپ نے دو کالبوں کو ضرب دینی ہے تو ان کے درمیان میں کوئی علامت نہیں لگانی۔ کوئی علامت نہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کالب ضرب ہو رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب پہلا جو کالب ہے آپ کے پاس A، اس کے اندر ایک کالم ہے، اونلی ون کالم، جبکہ دوسرے کالب کے اندر جو قطاریں ہیں وہ دو ہیں۔ کالم اور قطاروں کی تعداد برابر نہیں ہے۔ پہلے میں کالم ایک ہے، دوسرے میں دو قطاریں ہیں۔ اگر پہلے میں ایک کالم اور دوسرے میں بھی ایک قطار ہوتی، یا اگر دوسرے میں دو قطاریں ہیں تو پہلے میں بھی دو کالم ہوتے تو ان کی ضرب ممکن تھی، لیکن اس کیس میں آپ ان کو ضرب نہیں دے سکتے۔ A ضرب B ناممکن ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس دو کالب ہے، A کالب ہے 1 2 3 and 4 اور B کالب ہے آپ کے پاس 6 and 7، اور آپ نے A اور B کو ضرب دینی ہے۔ A ضرب B معلوم کرنا ہے تو پہلے A کی ویلیو لکھیں 1 2 3 4، پھر B کی ویلیو لکھیں 6 7۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو کالب ہے اس کے اندر دو کالم ہیں اور دوسرے میں دو ہی قطاریں ہیں، یہ ضرب ممکن ہے، آپ ان کو ضرب دے سکتے ہیں۔ اب ضرب دینی کیسے ہے، ضرب دینے کا طریقہ کار آج سیکھتے ہیں۔ آپ نے پہلا جو کالب ہے آپ کا، اس کی پہلی قطار کو دوسرے کالب کے پہلے کالم کے ساتھ ضرب دے دینی ہے۔ پہلا رکن پہلے رکن کے ساتھ ضرب ہوگا، اور پھر آپ نے پلس کا نشان لگانا ہے، ہمیشہ ہی پلس آئے گا۔ دوسرے رکن کو دوسرے رکن کے ساتھ ضرب دینی ہے۔ اسی طرح پہلے کالب کی جو دوسری قطار ہے اس کو بھی آپ نے اس کالم کے ساتھ ضرب دے دینی ہے۔ پہلا رکن پہلے رکن کے ساتھ ضرب ہوگا، 3 6 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا، پلس 4 جو ہے وہ 7 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا۔ پھر اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ 1 6 سے ملٹیپلائی ہو کے 6 آیا، پلس 2 7 سے ملٹیپلائی ہو کے 14 آئے گا، 3 6 سے ملٹیپلائی ہو کے 18، اور 4 7 سے ملٹیپلائی ہوگا 28 آئے گا۔ اب اس کو مزید سمپلیفائی کر لیں، ایڈ کر دیں، 14 کو 6 میں ایڈ کیا 20 آیا، 28 میں 18 ایڈ کریں تو 46 آئے گا۔
اب ڈیئر اسٹوڈنٹس جو آپ کے پاس آنسر آیا ہے اس میں ہمیشہ کتاروں کی تعداد اتنی ہوگی جتنی کتاریں پہلے کالم میں ہیں. 2 کتاریں ہیں پہلے کالم میں تو آنسر میں بھی 2 کتاریں ہوں گی, اور کالموں کی تعداد ہمیشہ اتنی ہوگی جتنے دوسرے میں کالم ہیں. دوسرے کالم میں ایک ہی کالم ہے تو آنسر میں بھی ایک ہی کالم ہوگا. ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک اور مثال دیکھتے ہیں. آپ کے پاس ایک کالم اے ہے 1 0 -3 and 4, اور دوسرا کالم ہے -1 -1 2 -5. آپ نے اے کالم کو بی سے ضرب دے دینی ہے. اے کی جگہ اس کی ویلیو لکھیں, اسی طرح بی کی جگہ پہ اس کی ویلیو لکھیں. سب سے پہلے یہ بات دیکھنی ہے کہ کیا یہ ضرب ممکن ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا کہ پہلے میں جتنے کالم ہیں دوسرے میں اتنی کتاریں ہونی چاہیے. تو پہلے میں 2 کالم ہیں, دوسرے میں 2 کتاریں ہیں. یہ ضرب ممکن ہے, آپ ان کو ضرب دے سکتے ہیں. اب ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم انہیں ضرب دیں گے تو اس کے لیے وہی طریقہ کار کہ سب سے پہلے آپ پہلے کالم کی جو پہلی کتار ہے اس کو دوسرے کالم کے پہلے کالم کے ساتھ ضرب دیں. پہلا رکن پہلے رکن کے ساتھ ضرب ہوگا, درمیان میں ہمیشہ جمع لگانا ہے. دوسرا رکن دوسرے رکن کے ساتھ ضرب ہو جائے گا. اسی طرح اسی پہلی کتار کو بی کے دوسرے کالم کے ساتھ بھی ضرب دے دیں. پہلا نمبر پہلے نمبر کے ساتھ ضرب ہوگا, درمیان میں پلس آئے گا. دوسرا نمبر دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس پہلے کی جو دوسری کتار ہے اسے پہلے کالم کے ساتھ ضرب دیں. -3 -1 کے ساتھ ضرب ہوگا, 4 2 کے ساتھ. پھر دوسری کتار کو آپ بی کے دوسرے کالم کے ساتھ ضرب دیں. -3 -1 کے ساتھ ضرب ہوگا, اور 4 -5 کے ساتھ. اب اسے سمپلیفائی کریں. 1 -1 سے ملٹیپلائی ہو کے -1 آ گیا. 0 2 سے ملٹیپلائی ہو کے 0 ہو جائے گا. +1 -1 سے ملٹیپلائی ہو کے -1 آئے گا, اور 0 -5 سے ملٹیپلائی ہو کے 0 ہو جائے گا. مائنس مائنس پلس ہو گیا, 3 1 سے ملٹیپلائی ہو کے 3. 4 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا 8. مائنس مائنس پلس ہو گیا, 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے 3 آئے گا. یہ پلس اور اندر والا مائنس, پلس مائنس مائنس ہو گیا. 4 کو 5 سے ملٹیپلائی کریں 20. -1 میں 0 ایڈ کریں -1, یہ بھی -1, یہ ایڈ ہو کے 11 آ جائے گا. 20 میں سے 3 مائنس ہوگا 17. بڑا نمبر 20 ہے, 20 کے ساتھ مائنس ہے اس لیے آنسر کے ساتھ بھی مائنس آئے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس ایگزامپل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کالم میں 2 کتاریں تھیں اور آنسر میں بھی 2 کتاریں ہیں. دوسرے کالم کے اندر 2 کالم تھے تو آنسر میں بھی 2 کالم ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. آپ کے پاس ایک کالم ہے پی, اس کے اندر 4 ایلیمنٹس ہیں 1 5 6 2. ایک اور کالم ہے, آپ کے پاس ایک اور کالم ہے کیو, اس کے 6 ایلیمنٹس ہیں 0 6 2 -1 -3 4. پی کو کیو سے آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے. پہلے پی کی ویلیو لکھیں, پھر کیو کی ویلیو لکھیں. سب سے پہلے ہم یہ چیز چیک کریں گے کہ یہ ضرب ممکن ہے یا نہیں. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے کالم میں جتنے کالم ہوتے ہیں دوسرے میں اتنی ہی کتاریں ہونی چاہیے. تو پہلے میں 2 کالم ہیں اور دوسرے میں 2 کتاریں ہیں, یہ ضرب ممکن ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم اسے ضرب دیں گے. اس کے لیے وہی طریقہ کار کہ پہلے کالم کی پہلی کتار کو آپ پہلے کالم کے ساتھ کیو کے دوسرے پہلے کالم کے ساتھ ضرب دیں گے. فرسٹ ایلیمنٹ کو فرسٹ ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے, پلس سیکنڈ ایلیمنٹ کو سیکنڈ ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے.
اسی طرح اس پہلی قطار کو آپ نے دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے. 1 6 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا پلس 5 -3 کے ساتھ. اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹس اس پہلی قطار کو تیسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. 1 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا پلس 5 4 کے ساتھ. پھر دوسری قطار کی باری ہے. دوسری قطار کو پہلے کالم سے ملٹیپلائی کریں. 6 0 2 اینڈ -1. پھر دوسرے کالم کے ساتھ اس دوسری قطار کو دوسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. 6 6 2 -3. پھر اسی دوسری قطار کو تیسرے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں. 6 2 2 4. اس کو سمپلیفائی کریں. 1 0 سے ملٹیپلائی ہو کے 0 آ گیا پلس اور اندر والا مائنس مل کے مائنس بنے گا. 5 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں 5 آئے گا. یہ 6 -15 پلس مائنس مائنس اور 5 3 15. 2 + 20. 6 کو 0 سے ملٹیپلائی کیا 0 پلس اور اندر والا مائنس مائنس ہو گیا. 2 1 2 6 6 36 پلس مائنس مائنس 2 3 6. 6 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں 12 پلس 2 کو 4 سے ملٹیپلائی کریں 8 آ گیا. اس کو مزید سمپلیفائی کریں. 0 -5 -5 6 -15 -9 2 اینڈ 20 22 ہو گیا. یہ -2 36 میں سے 6 مائنس کیا 30. 12 کو اور 8 کو ملٹیپلائی کریں ایڈ کریں 20 آئے. اب آنس میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلے کالم کے اندر 2 قطاریں تھیں. اس میں بھی 2 ہی قطاریں آنس میں. دوسرے کالم کے اندر 3 کالم تھے اور آنس میں بھی 3 ہی کالم ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کی کلاس میں ہم نے 2 کالموں کو ضرب کرنے کا طریقہ کار سیکھا ہے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالی کالم کے ایڈجوائنٹ مقطع اور کالم کے ضربی معکوس پر ملٹیپلیکیٹیو انورس پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.